السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، معزز سامعین کرام، گزشتہ نشستوں میں ہم اور آپ تیمم کے مسائل کا اختتام کیے تھے اور غسل کی تعریفات کے حوالے سے آغاز کیا تھا ہم نے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے وضو کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو اس میں کچھ چیزیں جو مستحبات تھی وہ اس غسل میں آ کر کے فرض ہو جایا کرے گی۔ اور لفظ غسل کہتے کس کو ہیں؟ غسل کہا کس کو جاتا ہے؟ غسل دراصل لفظی معنوں میں غسل کہتے ہیں پانی کا بہانا۔ بہانا، بہنا، غسل کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ صرف گیلا کر لینا نہیں، پانی کا اپنی جگہ سے بہہ کر اتر جانا، اس کا نام غسل ہے عربی زبان میں۔ آپ پانی ڈالو ہاتھ پر تو وہ جگہ سے پانی اسقط، بہہ جائے، اس کا نام غسل ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں، یعنی شریعت میں غسل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے غسل سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم سے پانی کا بہانا، اس قدر کہ ایک بال کی اتنی جگہ بھی سوکھی یا پھر گیلا ہونے سے باقی نہ رہ جائے، اس کو شریعت میں غسل کہتے ہیں۔ لفظی معنوں میں غسل پانی کا اپنی جگہ سے بہنا، اپنی جگہ سے بہنا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ آپ پانی ہاتھ پر ڈالے اور نل کے سامنے لے گئے، پانی بہہ گیا آپ کے ہاتھ سے، یہ آپ کے ہاتھ کا غسل ہوا، یہ آپ کے ہاتھ کا غسل ہوا۔ ایسا نہیں کہ صرف پانی تھوڑا سا ہاتھ میں لیے اور پورے ایسا آگے پیچھے ہاتھ کو اگر آپ کر لیں تو یہ غسل نہیں ہوا، یہ مسح کہلایا جائے گا۔ یہ فرق یاد رکھیں، ایک ہے غسل، دوسرا ہے مسح۔ مسح پانی کے گیلے ہاتھ سے لے کر کے ہاتھ کو پونچھ لینا، جس کو ہم کہتے ہیں پونچھنا، اس کو مسح کہیں گے۔ تو جو چیز اسلام میں، جو شریعت میں وضو ہو یا غسل ہو، جہاں پر لفظ غسل دھونا مراد ہوگا تو پھر پانی کا اپنے مقام سے بہنا ضروری ہے۔ صرف ہاتھ گیلا کر لینے سے، پھیر لینے سے وہ حکم مکمل نہیں ہوگا، وہ عضو، وہ ایک جو شرط ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا قرآن کریم میں غسل کے حوالے سے کوئی حکم ملتا ہے کیا؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نساء میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو، جنب ہو یعنی ناپاک ہو۔ جنب اور جم جو کہا جاتا ہے، لفظ جنب جو لفظ آتا ہے جیم نون با، وہ معنی آتا ہے دور کرنا، دور کرنا۔ اس کے جم کا معنی آتا ہے دوری۔ تو دوری سے مراد کیا ہے اس کا، اگر اس سے کنیکشن کیا ہے، ناپاکی سے دوری کا کیا کنیکشن ہے؟ یعنی آدمی جب ناپاک ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھروں سے، مساجد سے دور ہو جایا کرتا ہے، دور ہو جانا پڑتا ہے، اسی لیے اس کو جنب کہتے ہیں اور حالت جنابت کہتے ہیں۔ اور کئی مقامات پر سورہ قصص میں بھی اس کے ذکر میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے حوالے سے، کہ وہ جا رہی تھی عن جنب وہم لا یشعرون، کہ وہ جا رہی تھی کنارے کنارے، کونے کونے، دور دور سے ہوتے ہوئے۔ یعنی جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس باسکٹ میں، بٹی میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا گیا تھا، والدہ نے چھوڑ دیا تھا، اب ان کی خبر رکھنا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو عن جنوب وہم لا یشعرون، وہ اس بٹی، وہ باسکٹ یا وہ جو بھی تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ کو رکھ کر کے پانی میں پھینکا گیا تھا، عن جنوب، وہ اس کے دوری دوری سے، کنارے کنارے سے دوری دوری سے جا رہی تھی، وہم لا یشعرون، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل پڑے۔ جو لفظ آتا ہے وہ کنارے یا دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آدمی جب ناپاک ہوتا ہے تو مسجد کنارہ کش ہو جاتا ہے اور مسجد سے وہ دور ہو جایا کرتا ہے، اس لیے اس کو جنب کہتے ہیں۔ حالت جنابت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنب یعنی ناپاک ہو جاؤ، فَاطَّهَّرُوا، اور یہ لفظ جو طہارت کا لفظ آیا ہے، عام معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کئی طہرہ لفظ جو ہوگا تو عام طہارت کے معنی میں ہوگا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں پائی جائے گی، اس میں پھر وضو بھی آ جائے گا، غسل بھی آئے گا۔ جیسے کہ ہمارا اور
بعض دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک اختلاف ہے لا یمسہ الا المطہرون کے حوالے سے کہ قرآن کریم کو صرف ناپاک چھوئے. اب وہاں پر وہ پاکی سے مراد صرف وہ اسی آیت کو لا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر طہارت ہی مراد ہے، وضو مراد نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کو بغیر وضو چھونا جائز ہے، ان کے نزدیک یہی دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل ناکافی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے باب تفعیل استعمال ہوا ہے. فطہروا، خوب طہارت حاصل کرو. قرآن کریم کا اور عربی کا اسلوب ہے، اتنی نازک زبان ہے کہ طہارہ لفظ وہی ہے، لفظ طہارت وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو وضو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غسل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مگر جو باب چینج ہو جائے گا، جو اس کے ابواب خاصیت ابواب کہتے ہیں جس کو عربی زبان میں، وہ جب تبدیل ہو جاتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. قتل، اس نے ایک شخص کو قتل کیا. ایک نے کسی کو قتل کیا. قتل زید عمرا، زید نے عمر کو قتل کیا. قتل زید عمرا، کہ زید نے عمر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا. قاتل زید عمرا، دو لوگوں کی آپسی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اس دوران زید کے ہاتھوں عمر مارا گیا. معنی ایک ہی ہے، لفظ قتل ہی ہے، مگر ابواب بدلنے سے معنی بدل جایا کرتے ہیں. تو طہروا فرمایا کہ خوب طہارت حاصل کرو. جب خوب طہارت کی بات آ گئی تو اس میں وضو ناکافی ہوگا، اس میں طہارت کے لیے غسل لازم آئے گا. تو یہ ہے فرق احناف اور دوسرے مسالک اور مذاہب کے درمیان کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ قرآن کریم کی عربی زبان کے اسلوب کو، قرآن کریم کی جو ڈیپ سے ڈیپ بات ہوتی ہے اس میں تہ میں جا کر کے موتی نکال کر کے لایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فطہروا، کہ خوب طہارت حاصل کرو جب ناپاک ہو جاؤ. تو کیا اب طریقہ بھی کیا قرآن کریم میں ذکر کردہ ہے، ذکر کیا گیا ہے غسل کا؟ تو غسل کا طریقہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مبارک کی طرف رخ کرنا پڑے گا. وہاں سے ہمیں ملے گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے غسل کیا جائے. کیونکہ غسل ایک ایسی چیز ہے، غسل اور وضو، اس کے بغیر یہ صحیح نہیں ہوگا. تو آدمی اس کے بعد اگر تہجد بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے تو اس کے سر سے نیچے اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی طہارت اور پاکی ہی مکمل نہیں ہے. تو اس بنیاد پر یہ آدمی کو جاننا ضروری ہے کہ چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، طہارت اور پاکی، غسل، وضو کے بارے میں بڑا احتیاط کیا کریں. تو اب آئیے غسل کی ہم نے تعریف دیکھی، غسل کا حکم قرآن اور حدیث میں دیکھا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، کب مستحب ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے. تو فرض ہونے کی جو وجوہات ہمیں قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں، اب جنوباً فرما دیا کہ ناپاکی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے. مرد کی، خواتین کی، دونوں کی ناپاکی کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ عالم مرد ہوگا تو پھر ناپاک دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو نیند کے عالم میں ہوگا یا بیداری کے عالم میں ہوگا. سوتے ہوئے ناپاک ہوگا یا پھر بیداری کے عالم میں ناپاک ہوگا. سوتے ہوئے اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گئی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک غسل کا فرض ہو جائے گا اس کے اوپر. اب بغیر غسل کے وہ آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ رکھ سکتا ہے مگر وہ آگے حج وغیرہ کے لیے مساجد میں نہیں جا سکتا ہے، اس کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ ہے تو روزے کے درمیان مساجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے اراکین قرآن نہیں چھو سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا. قرآن چھونا تو دور کی بات، پڑھ بھی نہیں سکتا. حالت نجاست میں، جنوب کی حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے. آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، خواتین بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اس میں ایک چھوٹا اور ایک مسئلہ ہے اس کے تحت آنے والا مسئلہ، کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا سورہ ذکر و اذکار کے طور پر پڑھ رہا ہے کوئی آدمی، تو پھر اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. جیسے آدمی سونا ہے، سوتے وقت وہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، یا پڑھ کر سوتی ہے، عورت ہے یا آدمی ہے. چلو آدمی کی ناپاکی وقتی طور پہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آدمی فوری طور پر پاک ہو جا سکتا ہے، مگر عورت کی ناپاکی طویل رہتی ہے، کبھی ایک ہفتہ ہوگی، کبھی ایک مہینہ ہوگی، 40 دن ہوگی. تو اب کیا کرے؟ کیا وہ 40 دن تک، ایک ہفتے تک کیا آیت الکرسی نہ پڑھے؟ وہ پڑھ سکتی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ وظیفہ، اوراد اور وظائف کی شکل میں پڑھ سکتی ہے قرآن کی آیت،
قرآن کی آیت تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھ سکتی، تلاوت کی غرض سے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتی، فلق ناس سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی، سوتے وقت کی عادت ہے اس کی ایک ورد اور اذکار کے طور پر پڑھتی ہیں، تو اس کے لیے اجازت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ حالت نیند میں، اب اس کی بھی کچھ تھوڑی سی اور وضاحتیں ہونی ضروری ہے اور اس کی کچھ شکلیں بنیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سو گیا ہے، سو کے خواب دیکھا تھا، صبح جب اٹھا ہے تو اس کو یاد ہے کہ بھئی اسے احتلام ہوا ہے، جس کو احتلام کہتے ہیں، تو احتلام ہوا ہے اور اس کو لذت بھی محسوس ہوئی ہے رات میں نیند میں، مگر اب صبح ہونے کے بعد اس کے جسم پر کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، کوئی نشان اس کے جسم پر منی کا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ احتلام ہوا ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ لذت آئی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے ظاہری جسم پر کوئی نشان منی کا نہیں پایا جاتا، تو اس سے آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا، کسی کوئی خواب ہے نہ کچھ ہے، مگر صبح اٹھنے کے بعد اس کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نشان اس کے جسم پر لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، یعنی فتویٰ ظاہر پر دیا جائے گا۔ ظاہر میں جو چیز نظر آئے گی اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ صادر کیا جائے گا۔ آپ کے جسم پر جو علامت ظاہر ہے تو نظر آئیے۔ اچھا، آپ کو جیسے ہم گزشتہ بھی ہم گفتگو کی ہیں، مگر کچھ احباب نئے ہیں تو ان کے لیے بتا دوں کہ خاص طور پر مرد حضرات کے لیے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی ذکر سے یعنی سامنے والی جگہ سے خارج ہوتی ہے۔ ایک ہے پیشاب، دوسری ہوتی ہے منی جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، جس میں گاڑھا پن ہوتا ہے، جس کے خارج ہونے کی وجہ سے آدمی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، یہ ہو گئی منی۔ تیسری چیز ہوتی ہے مزی، یعنی منی کے خارج ہونے سے پہلے جو مادہ نکلتا ہے اس کو ہم مزی کہتے ہیں، وہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے اور جس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو فرض ہوتا ہے، اس کے اوپر صرف وضو فرض ہوگا۔ اچھا، میں جب اگر بات واجب یا فرض کہوں تو معنی دونوں ایک ہی لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ واجب کی ہم چونکہ ایک باریک سا فرق ہے واجب اور فرض میں، اگر میں کہوں گا کہ وضو واجب نہیں ہوتا یا واجب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب فرض ایک ہی معنی ہے، الگ الگ معنی نہ لے، چونکہ فقہاء کرام کے نزدیک فرض اور واجب جب علماء کہتے ہیں تو وہ ایک ہی معنوں میں منوان لیا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی نمازوں کی بات ہے کہ بھئی عیدین واجب ہے، وطر جو ہے وہ واجب ہے، جب کہا جائے تو وہ مخصوص معنی میں لیا جاتا ہے، مگر عمومی طور پر واجب کو فرض ہی کے حکم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری چیز ہے مزی، جو مادہ منویہ کے نکلنے سے پہلے جو خارج ہوتا ہے، ایک سفید رنگ کا بغیر رنگ کا پتلا سا پانی ہوتا ہے جو خارج ہوتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ وتی، کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے جسم سے کبھی پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد بیماری کے طور پر کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ پانی خارج ہوتا ہے، لیکوڈ نکلتا ہے، جس کو ہم وتی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، صرف ایک مادہ منویہ ہے جس کی وجہ سے، یعنی منی ہم جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے غسل آدمی پر فرض ہوا کرتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ باقی کے تینوں چیزیں جو ہوگی اس سے آدمی کے اوپر وضو فرض ہوگا، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی گفتگو کیے ہیں مگر میں دوبارہ کہہ دیا ہوں تاکہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو وہ بات یاد ہمارے سامنے رہے۔ تو اس کی میں نے کہا کہ رات میں حالت نیند میں جو ہونے والی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ احتلام کہا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ احتلام خواب کے ذریعے سے انزال یعنی ظاہر ہونا، نکلنے کو احتلام کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ آدمی کی منی جو ہوگی وہ سفید رنگ کی ہوگی اور خواتین کی جو ہوگی وہ زرد رنگ کی ہوگی، زرد رنگ کی مائل رہا کرتی ہے، پتلی اور زرد رنگ، یعنی پیلا پلساہٹ اس میں رہا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر اس کے علاوہ بھی 2-3 صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ آدمی کو یہ یقین ہو کہ جو رات میں نکلا ہے یا کپڑے پر ہے یہ منی ہے، خواہ وہ احتلام یاد ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے، رات میں صبح اٹھنے کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں میں، پہلی بات پہلا احتلام جو خواب میں ہوا ہے، پہلی شکل یہ ہے کہ آپ کو خواب یاد ہے مگر ظاہر میں کچھ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔
آپ کو خواب وغیرہ یاد نہیں ہے مگر آپ کے جسم پر منی پائی جاتی ہے اور یقین ہے یہی منی ہے، تو آپ کے اوپر غسل واجب اور فرض ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ مزی ہے، چونکہ فرق آدمی محسوس کر سکتا ہے ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد، بلوغیت کے بعد، اور احتلام یاد ہو، تو ویسی صورت میں بھی آدمی کے اوپر غسل فرض ہے۔ احتلام یاد ہے آپ کو، لذت یاد ہے، مگر جب اٹھنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ منی نہیں ہے بلکہ مزی ہے، تو ویسی صورتحال میں غسل آدمی کے اوپر ضروری ہوگا۔ اب یہ ہے کہ آدمی اب شک میں ہے کہ یہ یا مزی ہے یا یہ منی ہے، تو ایسی صورتحال میں احتیاطاً آدمی غسل کر لے۔ تو یہ رہی آپ کو رات میں احتلام ہونے کی صورتحال، جس میں یہ آدمی کچھ چیزیں یاد رکھ سکتا ہے کہ رات میں اگر صبح اٹھنے کے بعد کوئی علامات اس کے اوپر پائی جائیں تو یہ ہو گئی حالت نیند میں ہونے والی چیز۔ اب حالت بیداری ہے، حالت بیداری میں بھی دو تین چیزیں بن سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، یہ شرط ہے، احناف کے پاس یہ شرط ہے، یہ کمپلسری ہے۔ ورنہ یہ کہ بھئی اگر کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی آدمی اوپر سے گر گیا ہے نیچے، گرنے کی وجہ سے، یا کوئی وزن چیز اٹھایا ہے، تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا یہ غسل کو واجب کرتا ہے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ آدمی بیدار ہے، یا تو اپنے اہلیہ کے ساتھ، آدمی خاتون کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ صورتحال ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں ناجائز ہے۔ کوئی آدمی کے ساتھ اگر کوئی تعلق وہ کر رہا ہے، ہم شریک ہو رہا ہے، تعلقات قائم ہو رہے ہیں، تو یہ صورتحال میں بھی ہر دو جو بالغ ہوں گے، ہر دو پر غسل واجب ہوگا۔ اگر کوئی بچے کے ساتھ، چھوٹا بچہ غیر معصوم ہے، معصوم بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے کوئی، اس کے ساتھ اگر کوئی بدفعلی کرتا ہے تو کرنے والا جو بالغ ہوگا اس کے اوپر تو غسل واجب ہوگا، بچے کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، مگر اس کی ترغیب کے لیے، اس کو یاد دہانی، اس کو آداب سکھانے کے لیے غسل وغیرہ کی، طہارت اور پاکی کے، اس کو بھی احتیاطاً کروا دینا یہ بہتر کام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آدمی خواتین کے ساتھ بھی اگر دبر کے ذریعے سے کرتا ہے تو اس صورتحال میں بھی ان کے اوپر، دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اچھا، اب اس کی مقدار کیا بتائی گئی؟ حشفہ کی مقدار بتائی گئی۔ جو آدمی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے سامنے والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حشفہ۔ اتنی مقدار میں اگر دخول ہو جائے تو دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، اس سے کم ہو تو ویسی صورتحال میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی اب جو حضرات مختون نہیں ہے، جن کی ختنہ نہیں ہوئی ہے، اب ان کے لیے حشفہ کی مقدار کیا ہوگی؟ تو کہا گیا ہے کہ جتنی اس کی مقدار عمومی طور پر ہوتی ہے اس کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے دونوں کے اوپر، چاہے دونوں سے منی خارج ہو یا نہ ہو، لذت آئے یا نہ آئے، صرف دخول ہو جائے تو اس کی وجہ سے دونوں کے اوپر، مرد اور عورت دونوں کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے۔ دونوں سے منی خارج ہو یا نہ ہو، جب دونوں میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں، ویسی صورتحال میں منی کا انزال شرط نہیں ہوگا، شرط صرف اتنا ہوگا کہ آدمی اور عورت دونوں کا دخول ہو جائے، یا کسی اور کے، جانوروں کے ذریعے سے، بعض ہوتے ہیں حیوان قسم کے انسان، کسی جانوروں کے ذریعے سے کوئی آدمی اگر بدفعلی کرتا ہے تو ویسی صورتحال میں بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ اب چونکہ یہ چیز کو ہمارے پاس، میں غالباً کہاں ہوں پتہ نہیں، غالباً درس میں کہا ہوں یا کہیں پر، کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ لواطت کہتے ہیں، لفظ لواطت استعمال ہوتا ہے اور ہماری فقہی کتابوں وغیرہ میں بھی ملتا ہے، مگر میرا اپنا نظریہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی نسبت، لواطت کہنا میرے لیے، میں اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے بھئی، وہ اس کی نسبت کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف ہے، وہ ایک نبی ہیں۔ تو میں کئی ہمارے اساتذہ سے بھی اس حوالے سے سوال کیا ہوں، مگر ابھی تک مجھے تشفی بخش جواب نہیں مل پایا کہ بھئی ایک نبی کی طرف اس بدفعلی کی کیسے نسبت ہو سکتی ہے؟ بھئی ہم تو اہل نسبت والے ہیں، ہم تو اہل ادب والے ہیں، تو بدفعلی کہہ لیں آپ، کوئی اور ورڈ یوز کر لیں انگلش میں، جیسے اس شہر کی طرف، سوڈوم کی طرف نسبت کی جاتی ہے انگلش میں، تو اس کی طرف کر لی جائے تو ٹھیک ہے، مناسب ہوگا، مگر اس کو حضرت لوط علیہ السلام، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ قوم نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، اور وہ بھی اس قسم کی بدفعلی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین عذاب دیا ہے اس قوم کو،
تو اس عذاب کے لیے، اس بدکام کے لیے، بدفعلی اور برے کام کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا، اسی لیے آپ دیکھیں میں نے لفظ اس کا وہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بدفعلی کہہ لیں آپ، مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، ہومو سیکسوالٹی، جو دوسرے لفظ ہو سکتے ہیں استعمال کر لیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر مرد کے ساتھ کرے یا بچوں کے ساتھ کرے یا جانور کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ، دونوں راہوں میں سے کوئی ایک راہ میں کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں مرد عورت اور دونوں پر، چاہے دونوں طرف مرد دونوں ہیں تو دونوں کے اوپر یہ اس کا عذاب ہوگا، اور معافی چاہتا ہوں، عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، اس کی تائید نہیں، مسئلہ جہاں پر ہے وہ مسئلہ بیان کرتی شریعت کیا ہے۔ گناہ کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرے تو اس کی سزا الگ ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے احکام بھی تو ملیں گے۔ اب ان کے ساتھ اگر اس زنا کی وجہ سے بچہ ہو جائے تو اس بچے کا کیا معاملہ ہوگا، اس وراثت کا معاملہ کیا ہوگا، کیا حکم لگے گا، وہ ساری چیزیں اسلام بیان کرتا ہے۔ اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، باپ کی طرف، ایسا نہیں کہ یہ کام حرام ہے بلکہ اسلام چھوڑ دیتا نہیں، اسلام اس مقام پر بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کام غلط ہے، یہ اس قسم کا بدفعلی کرنا یہ غلط کام ہے یقیناً، مگر اس کے باوجود چونکہ مسئلہ بھی تو پتہ ہونا نا، بھئی ایک آدمی ایک مرتبہ کر لیا ہے برا کام، برا فعل، اس کو سزا یقیناً اس دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، مگر اس کا مسئلے کا تو حل پتہ چلے کہ بھئی کرے تو کیا کرے، کیا ویسے ہی جا کر وہ امام بن کر ٹھہر جائے، وہ نماز پڑھا دے؟ نہیں، اس کے لیے پھر مسئلہ بیان ہونا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ایون بعض لوگ جیسے کہ لاش کے ساتھ، میتوں کے ساتھ کئی لوگ کرتے ہیں، کسی کو ذہنی طور پر ذہنی جو بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی کام کیا کرتے ہیں، تو چاہے وہ مردے کے ساتھ کرے، چاہے جانوروں کے ساتھ کرے، چاہے بچوں کے ساتھ، کسی بھی صورتحال میں جب حشفے کی مقدار میں اگر دخول ہو جائے تو اس شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورتحال ہے جو یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے ذکر کو وہ کر کے خارج کیا کرتے ہیں منی، تو وہ صورتحال بھی، وہ بھی جواز نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس پر اختلاف ہے، کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے وغیرہ، یہ اختلاف الگ ہے، مگر اس کے علاوہ ویسی صورتحال میں بھی غسل واجب ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا، مگر یہ جائز کاموں میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دو ہی چیزیں بتائی ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اہل ایمان کون ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں اور غلاموں کے، باندیوں کے، یہ دو چیزیں اسلام نے بیان کی ہے، تیسرا کوئی راستہ اسلام نے بیان نہیں کیا ہے، تیسرا راستہ اسلام نے یہاں پر کھلا نہیں رکھا ہے۔ اب وہ احناف کے پاس، اب بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ فقہ اکبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو معزز سامعین کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یا احناف کا یا ائمہ کرام کا، ان جنرل ساروں کا کہہ رہا ہوں میں صرف اس لیے نہیں کہ ہم حنفیت و احناف کی بات کریں، نہیں، علماء کرام جب بات کرتے ہیں تو اس کی تفصیلات بھی پڑھیں، اس کی ڈیٹیلز میں پڑھیں کہ بھئی وہ کس وجہ سے، کیا کنڈیشنز بیان کی ہیں، اس کے ساتھ کیا چیز آگے پیچھے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس نہ نکاح کی استطاعت ہے، نہ قابلیت ہے ہر اعتبار سے، اور اسے یہ بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ زناکاری میں پڑ جائے گا، یقین ہو جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کراہیتاً اجازت ہے، فرمایا۔ اب یہ ساری کنڈیشنز آپ ہٹا کر یہ کہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے ماسٹربیشن کی اجازت دے دی ہے، کہہ دینا یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر بہتان ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، اس کو ہٹ کر کے کسی اور کے پاس چلے جائیں، دوسرے ائمہ کے پاس، وہ لوگ بھی جب کہیں گے کہ بھئی جب آدمی جب ایک مقام پر پہنچ جائے جہاں مجبوری کی قسم بن جائے تو حرام ساری کام حلال ہو جاتے ہیں۔ مر رہا ہے آدمی، وہ جانور کھا لے سکتا ہے، شراب پی لے سکتا ہے، مر رہا ہے، اب کوئی اور اس کے پاس صورتحال نہیں ہے، تو یہ فرق کو ضرور یاد رکھیں اور درمیان میں حائل رکھنے کے بعد آگے کہا کریں۔ تو پہلی چیز جو ہے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، پہلی شرط، چاہے وہ حالت بیداری میں ہو تو اہلیہ کے ساتھ کسی کے ساتھ صحبت کرنا یا ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز کاموں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اسلام دیکھیے، انسان کی ہر چیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ایک نعمت ہے، وہ ایک اللہ نے عطا کردہ نعمت ہے، وہ نعمت کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے اس بات کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محسنین غیر مصافحین، محسنات غیر مصافحات،
کہ بھئی تم اپنی حسن یعنی اپنے خلوں کی طرف، اپنی اہلیاؤں کی طرف آیا کرو، مگر ارادہ نیکی کا رہے، صرف شہوت زنی یعنی صرف آپ کے ڈیزائرز کو اور آپ کی سیکشول فیلنگز کو کم کرنا نکاح کا بھی مقصد نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی جنریشن کو آگے بڑھانا، اولاد کو چھوڑ کر کے بس آپ ایسے ہی نہیں بھائی مجھے اولاد نہیں چاہیے ابھی، میں بعد میں، ابھی شادی ہوئی ہے بعد میں ہم اولاد چاہیں گے، ابھی نہیں، تھوڑا ٹائم دیں گے، یا پھر کسی اور وجہ سے کہ بھئی بچے زیادہ ہو جائیں گے تو مشکلات ہوں گی، نہیں ہم دو، ہمارے دو صحیح رہیں گے، اس وجہ سے آپ اگر ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی غیر مصافحین مصافحات میں آئے گا، یعنی شہوت زنی کے لیے کرنا، درندگی کی طرف وہ حکم لے جائے گا۔ اللہ نے دی ہوئی نعمت ہے، آپ کا جسم آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کا جسم آپ کا اپنا نہیں ہے، اسی لیے تو اسلام کہتا ہے بھوک ہڑتال جائز نہیں ہے اسلام میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بھوک ہڑتال کرنے بیٹھ گئے، آپ 10 دن بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اسلام میں آپ کا اپنا حق ہے ہی نہیں، آپ کا اپنا جسم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جیسا چاہے اس کے اوپر زور زبردستی کر سکیں۔ تو یہ اسلام کی قوانین ہے، اسلام نے جو چیز آپ کو دی ہے، ہاتھ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کل اس کے بارے میں سوال ہوگا، پیر آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، کل اس کے بارے میں سوال ہوگا، نظر کے بارے میں، زبان کے بارے میں، کان کے بارے میں، آنکھ، ہر چیز کا جواب ہوگا، ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہے آپ کو کل قیامت کے دن۔ اسی طرح اگر کوئی چیز کو آپ غیر جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جسم کا کوئی عضو، کوئی پارٹ، تو آپ کو کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی دینا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، پہلی چیز جو غسل کو فرض کرتی ہے، غسل جب فرض ہوگا، یعنی فرض مطلب آپ اس کے بغیر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، کیا ہے؟ پہلی چیز شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، بغیر شہوت کے اگر خارج ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک دو اس کی صورتحال بنے گی کہ دیکھیے دو چیزیں اس میں، ایک چیز وہ ہے جہاں پر آپ کے جسم میں منی محفوظ رہتی ہے، جب شہوت بڑھتی ہے تو اس مقام سے نکل کر کے عضو خاص کے ذریعے سے باہر آتی ہے۔ دو مراحل ہیں، اپنے مقام سے نکلنا اور خارج ہونا، یہ دو چیزیں ہیں، اپنے مقام سے نکل کر اس کے راستے سے ہوتے ہوئے باہر خارج ہونا، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اگر کسی کو اپنے مقام سے جذبات آنے کی وجہ سے نکلی ہے، وہاں سے محسوس آدمی کر سکتا ہے، مگر خارج نہیں ہوئی تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اپنے مقام سے نکلنے کے لیے شہوت محسوس نہیں ہوئی مگر صرف خارج ہوئی ہے، شہوت نہیں رہی، تو ویسی صورتحال میں بھی آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، شہوت کے ساتھ جسم سے خارج ہونا۔ اچھا، تیسری اور ایک اس کی صورتحال یہ بنے گی، آدمی کو اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ خارج ہوئی مگر آدمی نے کنٹرول کر کر روک لیا ہے، کسی طریقے سے آدمی نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، مگر ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد آپ طہارت کے لیے گئے تو آپ کے پیشاب کے ساتھ وہ خارج ہو گئی ہے، تو ویسی صورت میں بھی آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں رک گئی تھی، آپ جیسے ہی طہارت کے لیے گئے اس وقت وہ خارج ہو گئی ہے، تو دونوں صورتیں، اس صورتحال میں آپ کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ تو یہ اس کی کچھ صورتحال ہے، مزید اسی لیے ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کار فرما ہے، کہ ایک ریسرچ بتا رہا ہوں میں، ریسرچ میرے نظر سے گزری ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آدمی کو جب جذبات آتے ہیں تو اس وقت جو مزی خارج ہوتی ہے اس میں کیا مصلحت ہے۔ اگر چونکہ آدمی کی جو نالی ہوتی ہے وہ خاص طور پر مرد حضرات کی پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی، اس میں کئی اتار چڑھاؤ ہیں، جب وہ ہوتی ہے تو اس میں چونکہ منی جو ہے تھوڑا گاڑی اور سخت قسم کی ہوتی ہے، جب وہ اس نالی سے گزرے گی پہلے فوری طور پر سوکھی نالی سے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ نالی کو زخمی کر دے، کرپچ ہو جائے، کرپچرس آ جائے، اس میں زخم آ جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جذبات آنے پر پہلے مزی کو خارج کرتا ہے تاکہ آپ کی جو سوکھی ہوئی نالیاں ہیں وہ تر ہو جائے، اس کے بعد پھر آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ یہ خارج ہو۔ یہ اللہ کی مصلحت، یہ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ انسانی نظام جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بحث کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ قدرت الہی کا بنایا ہوا ایک چشمہ ہے اور اس کی بنایا ہوا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، وہ چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا پہلا غسل کو واجب کرنے والی چیز۔ دوسری چیز ہو گئی احتلام، ہم اس کی جو صورتحال تھی ہم نے بیان کر دی، اگر آپ حضرات کو، مرد حضرات کو اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ حضرات اس کے حوالے سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی چیز ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ آدمی اکثر شرمایا کرتے ہیں، کسی کے سامنے پوچھنے میں ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کئی چیزیں ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم وہ ذہن میں نہیں لایا کرتے۔ اور اس کے علاوہ اچھا، اب غسل واجب ہوا ہے تو اس
دونوں حوالے سے آگے ہم بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو احتلام ہو جائے یا پھر آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کے بعد 3 میں سے کوئی ایک کام کرے، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے، جو اکثر ہم کو اکثریت کو نہیں پتہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، آدمی تھوڑی دیر کے لیے سو جائے تو ہوگا کیا کہ آدمی سو جائے، یا دوسرا فرمایا کہ آدمی پیشاب کے لیے چلے جائے، یا تیسری چیز فرمایا کہ کم سے کم 40 قدم تک ٹہلے۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی غسل کرنے سے پہلے۔ غسل کرنے سے پہلے آدمی 3 میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت یہ ہے کہ آدمی کو، جیسے کہ میں نے کہا کہ پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے خواتین کی بنسبت، تو اس وجہ سے کئی چیزیں، اب آپ طہارت کے لیے بھی جائیں، پیشاب کے لیے پیشاب کر کر فارغ ہو کر آپ آئیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر محسوس ہوگا کہ کچھ خطرات آ رہے ہیں، یا محسوس ہوتے ہیں کہ جاری ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ کچھ دیر ٹہلے، کچھ دیر کھکارے، یا اٹھ کر ٹھہر کر کے پھر بیٹھے، تو اس وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ فلو کے ساتھ جو نالی میں رکا ہوا پیشاب ہوگا وہ خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ منی بھی نالیوں میں رک جایا کرتی ہے۔ آدمی کچھ دیر سو جاتا ہے تو ہوگا کیا؟ آدمی کا جسم ہلکا اور نرم پڑ جاتا ہے، اعضاء پر سے قابو چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ خارجی سطح پر آ جاتی ہے۔ جب آدمی پیشاب کے لیے جائے گا تو وہ جو نالی میں رکی ہوئی ہے وہ خارج ہو جائے گی پوری، طہارت پیشاب میں وہی ہوگا۔ اب ٹہلتا ہے آدمی تو تھوڑا سا ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے پورے جسم کے اعضاء کی، تو اس وجہ سے بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ خارجی سطح پر آ جاتی ہے، جس سے وہ خارج ہو جائے گی۔ اگر آدمی یہ 3 کام میں سے کچھ بھی نہ کرے، اگر فوری طور پر ہوا ہوتے ہی جا کر غسل لے لیا آدمی، غسل کے بعد اگر پھر سے منی خارج ہوگی تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اکثریت کو ہمیں یہ مسئلے کی، اکثر تو ہوتا یہ ہے کہ ہم طہارت وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر اس چیز کا خیال رکھا کریں، اگر نہ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہوگا یہ کہ آدمی کے اوپر اگر بعد میں پھر سے نکلتی ہے منی تو دوبارہ چاہے اس میں شہوت ہو یا نہ ہو، اب تو شہوت رہے گی نہیں، صرف خارج بھی ہو جاتی ہے بغیر شہوت کے، تو ویسی صورت میں بھی آدمی کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کا احتیاط کریں۔ تو 3 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 میں سے کوئی ایک کام کر لیں، سو جائے تھوڑی دیر، یا پھر پیشاب کے لیے طہارت کے لیے چلے جائے۔ تیسری چیز فرمایا کہ یا آدمی چہل قدمی کرے، کم سے کم 40 قدم چلے، 40 قدم چلے تو آدمی کو وہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ میں نے کہی کہ وطی کے ذریعے سے بھی اگر آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اور اس کا گناہ ہے، بہت سخت وعید اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے ضمن میں فرمایا ہے۔ اب چوتھی اور 5ویں چیز خواتین سے متعلق ہے، انشاءاللہ ہم آنے والی نشست میں گفتگو کریں گے کہ حیض اور نفاس، ایک ہو گیا حیض کے رکنے پر اور دوسری ہے نفاس کے ختم ہونے پر۔ یہ ہو گئے فرض کام، غسل یہ چیزوں میں سے 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ہونے سے غسل فرض ہوگا۔ شہوت کے ساتھ منی خارج ہونا، احتلام ہونا، وطی یا پھر حیض یا پھر نفاس، یہ 5 چیزیں ہو گئی، اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا۔ اینی ہاؤ ہر ایک کو کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔ اب دوسری چیز ہے فرض کفایہ۔ کبھی فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں کہ سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ کر لیں یا ایک آدمی بھی کر لیا تو اس کا فرض ساروں کے ذمے سے اتر جاتا ہے۔ اگر سارے نہیں کرے تو ساروں کے اوپر گناہ رہے گا۔ جیسے نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کی طرح ہے۔ کوئی اگر آدمی کچھ لوگ اس میں سے پڑھ لے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا، اگر سارے چھوڑ دیں تو سارے گناہ گار ہیں، کچھ پڑھ لے تو ساروں کے ذمے سے فرض اس کا اتر جائے گا۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ غسل میں کون سی شرط ہے؟ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک شخص دے دے اگر تو اس کا فرض ساروں کے ذمے سے اتر جائے گا، اگر کوئی نہ دے بغیر غسل کے اس کو دفن کر دیں گے تو ساری بستی والے اس کے گناہ گار ہوں گے۔ تو میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، زندہ مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی ایک کر دے تو ساروں کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے واجب۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ واجب اور فرض میں چھوٹا سا فرق ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ جو دلیل قطعی سے، یعنی قرآن کی واضح آیت یا واضح حدیث سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔
واجب دلیل ظنی سے، دلیل قطعی نہیں ہے، واضح طور پر کلیئر طور پہ نہیں ہے، مگر اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے اس دلیل میں، اس کو دلیل ظنی کہتے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہے مگر کافر نہیں ہوگا۔ واجب کی مثال جیسے واجب الوتر ہے، عیدین کی نماز ہے، یہ واجب ہے۔ تو واجب کیا ہے غسل میں؟ جب آدمی کوئی کافر تھا اور حالت غسل کی حاجت میں تھا، یعنی کافر کفر کے وقت، تو جب وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ اب اس ضمن میں چونکہ اس کی دلیل جو ہے کہ ایک کافر جو حالت جنابت میں تھا اسلام لانے سے پہلے اب اسلام لا رہا ہے، تو چونکہ یہ جو ہے دلیل قطعی سے نہیں، دلیل ظنی سے ثابت ہے، تو چونکہ وہ تو حالت کفر میں تھا، حالت کفر میں جو کرا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، وہ جو کر چکا۔ اسلام لائے گا تو اسلام کی جو معروف حکم ہے وہ یہی ہے کہ پہلے والی ساری چیزیں چلی گئی، نیا حکم اس کے اوپر جاری ہو جائے گا، اس کی نجاستیں ساری ظاہری باطنی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ ظاہری دلیل قطعی نہیں ہے اس ضمن میں، تو اس وجہ سے دلیل ظنی ہونے کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کافر حالت کفر میں جنابت کی حالت میں تھا، جب وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اب اس کے علاوہ سنت ہے، سنت غسل کیا ہے؟ اب سنت غسل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو خلاف سنت کرنے کا عذاب وبال رہے گا اس کے اوپر، اگر غیر ارادی طور پر ترک کر دے یا کسی وجوہات کی وجہ سے ترک کر دے تو آدمی کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ سنت یہ ہے، سنت کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعہ غسل کرنا سنت ہے۔ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ فرض تھا، ابتدائی اسلام میں یہ فرض تھا، مگر بعد میں جا کر کے یہ سنت قرار دے دیا گیا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً اس کے فضائل ہے، جمعے کے دن کوشش کی جانی چاہیے کہ جمعے کے دن غسل لازماً کیا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ عید الفطر کے دن، فرض نہیں ہے اس دن، سنت ہے۔ تیسرا عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن احرام حج یا عمرے کے لیے جاتے وقت غسل کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر حالت جنابت میں آپ نہیں ہیں تو آپ بغیر غسل کیے کہ صرف وضو کر کے غسل احرام باندھ سکتے ہیں، چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ رہے ہو، یہ اجازت ہے آپ کو، سنت ہے وہ عمرہ یا حج کو جانے کے لیے۔ اور حج کرنے والے کے لیے عرفے کے دن صبح غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ 8 تاریخ کے دن آلریڈی 7 کی رات احرام باندھ لیے، 8 کے دن مینا میں گزر گیا، اب 9 کے دن صبح میں فجر پڑھ کے اب آپ کو عرفے کے لیے جانا ہے، یوم عرفہ عرفات کے میدان کے لیے جا رہے ہیں، آپ حالت احرام ہی میں ہے، ویسے وقت صبح کے دن یہ سنت ہے کہ اب غسل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صابن خوشبودار لگا کر شیمپو لگا کر نہائیں، صرف جسم پر سے پانی بہانا مراد ہے، پانی بہانا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے اوپر سے پانی ڈالے اور پھر احرام کی دوسری چادر آپ نے اختیار فرمائی، تو یہ ایک سنت عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، ثواب ملے گا اس پر سنت پر عمل کرنے کا، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی کیٹیگری آئے گی مستحب کی، فرض ہو گئی، پانچویں ہوگی فرض کفایہ، واجب اور سنت، اب یہ پانچویں کیٹیگری ہوگی مستحب، یعنی غسل کرنا، نہانا کب آپ کے لیے مستحب ہوگا؟ پہلا شب برات، شب قدر، یعنی 27ویں شب معروف اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ صحابہ کے نزدیک بھی اس بات پر معروف رہا ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی تاخراتوں میں ہر تاخرات میں غسل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، نہیں تو کم سے کم 27 چونکہ اس رات میں چونکہ معروف ہے یہ بات، اس اعتبار سے شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، شب عرفہ، عرفے کی رات یعنی کل عرفہ ہے تو آج رات، مستحبات بتا رہا ہوں میں۔ چوتھی چیز سورج گہن کے وقت جب نماز کے لیے جا رہے ہیں، سورج گہن یا چاند گہن کے لیے نماز کو جا رہے ہیں تو غسل کر کے نماز کے لیے جانا یہ مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہنتے وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، شکرانے کے طور پر آپ نیا کپڑا پہن رہے ہیں، اس وقت غسل کر کے پہننا یہ بھی مستحب ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت یا مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت صفائی ستھرائی کے لیے اگر آپ مستحبات، یہ تو آپ شریعت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اب ادب کا معاملہ تقاضا کیا رہے گا، اس کا الگ حکم رہے گا، وہ حکم کی تابع نہیں ہوگی، وہ عشق و محبت آپ کا وہ الگ منظر، یہ احکام کی روح سے یہ مستحب قرار پائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ مستحب یہ ہے کہ غسل کر کے جائیں،
اب ادب کا تقاضا، عشق کا تقاضا، وہ اور بات رہے گی۔ اور بارش کے لیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں صلاۃ الاستسقاء، تو اس وقت بھی غسل کر لینا یہ مستحب۔ اب مستحبات میں اور کئی ملیں گی، آپ کئی اور شکلیں ملے گی کہ آپ غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دن کر رہے ہیں، مستحب ہے۔ مستحب کہتے ہیں تو اجازت ہے آپ کو کرنے پر۔ کچھ یہ کام ایسے ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، عمدن چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، اگر عمدن کوئی چھوڑ بھی دے تو اس پر کوئی عتاب یا گناہ ہرگز نہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں چیزوں کو، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں پتہ ہے، ایک چیز جو مستحب ہے ہم اس کو واجب کر دیتے ہیں، واجب کو سنت کر دیتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو خلط ملط نہ کیا کریں، جو حکم کا، جس کا حکم جہاں ہے اس کو وہاں پر رکھا جائے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، غسل کے اب فرائض کیا ہوں گے؟ شریعت میں تو آپ کو وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ غسل کے 3 فرائض ہے، وضو کے 4 فرائض ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب جو نچوڑ ہے احادیث کا، قرآن میں تو طریقہ دونوں کا بھی نہیں ہے، وضو کا کچھ طریقہ ہے مگر غسل کا تو طریقہ ہے ہی نہیں۔ غسل کا جو طریقہ ہے احادیث میں جو آیا ہے، ہمارے فقہاء نے اس کو یک جگہ جمع کر کے نچوڑ جمع کیا ہے، کر کے ایک جگہ کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا غرارے کے ساتھ، اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے، غرارے کے ساتھ، غرغرہ یعنی حلق میں لے جا کر کے غرارہ کرنا، اس کو غرارہ ہم جس کو کہتے ہیں، گارگل جس کو کرنا کہتے ہیں بچوں کے لیے، انگلش میں گارگلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، غرارہ کرنا۔ اگر روزہ ہے تو غرارہ نہیں کرنا، اگر روزہ ہے تو صرف عام کلی کر کر تھوک دینا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، چنے کے دانے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے تو اس کو نکالنا ضروری، اس سے کمتر چیز ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسواک کر لے آدمی تو ٹھیک ہے، کافی ہو جائے گا، مسواک کر کے اس کے منہ کو صاف کر لے۔ غسل میں یہ فرض ہے، وضو میں یہ سنت ہے مگر غسل میں یہ فرض ہے، یہ فرق یاد رکھیں۔ اور غرارہ بھی فرض ہے، وضو میں غرارہ فرض نہیں ہے، وضو میں غرارہ مستحب قرار پائے گا، سنت بھی نہیں، مستحب ہوگا، مگر غسل میں غرارہ فرض ہے۔ اگر کوئی بغیر کوئی وجہ کے صرف کلی عام کر لے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، صرف ناک میں ایسا چڑھا کر چھوڑ دینے سے نہیں، یہ جو نرم ہڈی ہے، یہ نرم ہڈی تک پانی کو کھینچنا، یہ بھی فرض ہے۔ ناک کی یہ بانس کی ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں نرم ہڈی، وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی ناک پہ زخم ہے یا کوئی درد ہے یا سائنس کا کچھ پرابلم ہے، یہ مرض ہو تو وہ الگ شکل ہے، استثناء ہے الگ شکل ہے، ایکسیپشنز الگ کیس ہے، مگر ان جنرل ناک کی ہڈی تک غسل میں پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ اگر روزہ ہے تو احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے سے پھر آپ کے حلق تک پانی کے جانے کا خدشہ اور اندیشہ رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں احتیاط کر لیں۔ کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ناک میں پانی چڑھانا بانس کی ہڈی تک۔ نمبر 3، سارے جسم پر پانی بہانا، سارے جسم پر پانی بہانا ایسا کہ ایک بال کے اتنی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی ایک بکیٹ پانی میں نہا لو، آپ ایک بکیٹ نہ ہو، 2 بکیٹ نہ ہو، 3، وہ کچھ بھی ہو، آپ کو کرنا کیا ہے، جب غسل آپ کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے تو ایسی صورتحال میں۔ اچھا، ایک اور مستحب کی چیز میں بھول گیا جو ہمارے پاس اکثر اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ بھئی کوئی آدمی کسی کو غسل دے، غسل دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے کہ وہ جو غسل دے رہا وہ بھی غسل کرے، یہ فرض ہے سمجھتے، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اب ہمارے پاس ایک رشتہ داروں میں، غالباً پہلے کہا ہوں یا نہیں پتہ نہیں، ہمارے ایک رشتہ داروں میں ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے 7 یا 8 بیٹے ہیں۔ اب گھر میں والد صاحب کو غسل دیا تھا انہوں نے، دینے کے بعد اب پورے بچے اب گھر میں، لازمی بات ہے اب یہ تو پھر بھی آپ ہر ایک کا پورشن الگ ہے، اٹیچ باتھ روم بن رہے ہیں، ورنہ تو تھوڑے سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں 1-2 واش روم ہو جاتے، حمام ہو گئے تو بڑی بات، ایک ہی ہوتا تھا، بعد میں 1 سے 2 بننے لگے۔ تو اب 7-8 آدمی نہانا ہے، غسل ہو گیا ہے، اب انتظار میں میت کو رکھے ہوئے ہیں، ایک بیٹا جا رہا ہے نہا رہا ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے نہا رہا ہے آ رہا ہے، انتظار میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، نماز کا ادھر وقت ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ چیز غیر ضروری اپنے آپ کو تکلفات میں نہ ڈالیں، غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو تکلفات میں ڈالنا ہے۔ ہاں اگر مستحب ہے، اس کیوں کہا گیا کہ چونکہ جب غسل دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ چونکہ غسل دیتے وقت کبھی
گندگی ناپاکی خارج ہوگی، بول و بازار خارج ہوگا مردے میت کی طرف سے، تو ویسی صورتحال میں پانی اس پر گرے گا، آپ کے جسم پر اچھلنے کا اندیشہ ہے، اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بھئی غسل کر لیا کریں، یہ مستحب ہے اگر وقت ہے وغیرہ ہے، ساری چیزیں ہیں تو، ورنہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ بھئی غسل کرنا ہی کرنا ہے، رکھے ہوئے ہیں سب روکے ہوئے ہیں، تو یہ چیز کو یاد رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے جسم پر پانی بہانا، سر کے بال سے لے کر پیر کی انگلی تک، ہر جگہ ظاہری جسم پر پانی بہنا پورا، اگر نہیں بہے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل میں کوئی نیت نہیں ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے نیت ہے، نیت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کوئی نیت ضروری نہیں ہے، مستحب۔ میں سنت طریقہ جو ہے غسل کا انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں ابھی میں، آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی کیا چیزیں، ایک مسنون طریقہ کیا ہے، مگر اس کے لیے نیت فرض نہیں ہے، نیت دل میں ہو تو بس کافی ہے۔ فرائض صرف 3 ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے جسم پر پانی بہانا۔ اچھا، اب بعض لوگوں میں ہمارے پاس یہ ہے بھئی 3 لوٹے سیدھے کاندھے پہ سے ڈالو، رائٹ سے 3 لوٹے لیفٹ پہ ڈال لو، کافی ہو جاتا، نہیں، یہ کافی نہیں۔ آپ کے سر کا کیا ہوا؟ سر کون ذمہ دار ہے؟ سر کے اوپر تو آپ کے ایک بھی پانی کا خطرہ نہیں پہنچ رہا۔ اچھا، آپ موڈے پہ سر ڈالیں گے، آپ جب ڈالیں گے تو موڈا نیچے رہا آپ کے بغل میں تو پورا سوکھا رہا، آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ تو سارے جسم پر سے پانی کا بہنا ضروری ہے، مسا بھی نہیں۔ میں نے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ غسل ہونا ضروری ہے، مسا کافی نہیں ہے۔ پانی ایک لوٹا ڈال کر کے پورے جسم پر ایسا ہاتھ پھیر لے رہے ہیں آپ گیلا پانی کا، تو وہ کافی نہیں ہوگا، غسل مکمل نہیں ہوگا، غسل کرنا ضروری ہوگا۔ نیت ضروری نہیں ہے غسل کے لیے۔ اگر کوئی آدمی جاتے جاتے اتفاقاً کوئی تالاب میں، کوئی دریا میں گر گیا، اتفاق ہو گیا اور اس کے سارے اعضاء بھیگ گئے، اس کے اعضاء جو فرائض ہے مکمل ہو گئے، وہ نیت بھی نہیں کرا تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، جب گر کے نکل گیا تو اس کا غسل ہو گیا۔ بارش کے پانی میں وہ بھیگا اور اس کو یقین ہے کہ پورے اعضاء غسل فرائض مکمل ہو چکے ہیں، تو اس کا غسل ہو گیا، اس کا غسل ہو گیا۔ جب ایک آدمی غسل کرتا ہے تو اس کا وضو بھی از خود ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ پھر سے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی ایک ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہم غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ تو یہ ہو گئی 3 چیزیں جو 3 فرائض تھے آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ اب اس کا مسنون طریقہ کیا ہے غسل کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ بھی ایک عام لوگوں میں ہے کہ بھئی غسل کی جو ہے نیت لوگوں کے پاس لوٹے بھجوا کر کے نیت پڑھانے لگاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اب مسنون طریقہ کیا ہے غسل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اول کلمہ طیبہ جو ہے غسل کرنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی ایک ہمارے ذہنوں میں آئی ہوئی بات ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ حمام ہو وغیرہ ہو، ان مقامات پر اندر جانے کے بعد کسی بھی قسم کی، چاہے کوئی وہ دعا ہو یا قرآن کی آیت ہو، وہ پڑھنا جائز نہیں، وہ جائز نہیں۔ ایون جو دعا ہے حمام میں جانے کی، وہ بھی حمام میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ یا پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں۔ حمام کے علاوہ بھی ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کو اندازہ ہے کہ جگہ ناپاک ہے، جنات و شیاطین ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہاں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں صرف طہارت خانے میں جاتے وقت پڑھنے کی دعا ہے سمجھیں گے آپ، نہیں، ہر وہ ناپاک جگہ جہاں پر خبیث جنات وغیرہ کے ہونے کا اندیشہ ہو، وہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور طہارت سے خانے سے نکلنے کے بعد غفرانکا، پھر الحمدللہ الذی آذانی، یہ دونوں دعائیں منقول ہے، مگر حمام سے نکلنے کے بعد۔ حمام میں کوئی دعا نہیں پڑھنا، بچے بھی چھوٹے، قرآن کی آیت یا نعت یا حمد کوئی چیز نہیں پڑھنا، حمام میں نہیں پڑھنا، اور کسی کا نام سے بھی لے کر نہیں پکارنا۔ احتیاط کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت بات بھی نہیں کرنا حمام میں، جتنی دیر کے لیے جانا ہے گئے اتنی دیر میں واپس جلدی آ جانا، ایسا نہیں جا کے گھنٹوں بیٹھ جا رہے ہیں، کوئی نیوز پیپر لے کے جا رہا، حقیقت میں بعض حضرات لے کر جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، نیوز پیپر لے آ کے پورے دن صبح کی پوری نیوز پڑھتے ہیں،
یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہوتا کیا ہے، آدمی طہارت خانے میں جتنی دیر زیادہ بیٹھے گا، جنات و شیاطین اس کی معیت میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا روحانی جو تعلق اللہ سے ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ روحانی نقصان ہی ہے یہ، آپ کا روحانی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بھائی آدمی، انسان کا جو روح ہے نا، انسان کی روح بڑی کثیف ہے، کثیف نہیں، بڑی لطیف ہے۔ جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے۔ لطیف روح کا تعلق کیا ہے معلوم؟ لطیف چیز کو فوری، جو چیز ہوتی ہے اس سے فوری اٹریکشن ہو جاتا ہے۔ آپ جا کر کے، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی عطر کی دکان پہ بیٹھے تو عطر نہیں بھی لگائے تو عطر کی خوشبو آتی، اٹریکٹ ہو جاتا اس طرف۔ جب قرآن اچھی آیات پڑھ رہی، کوئی اچھی عبد الباسط عبد الصمد صاحب پڑھ رہی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی لذت ہے، اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، نیکی کی طرف بھی اسی طرح بلاتی ہے، برائی کی طرف بھی بلاتی ہے۔ کوئی گانا سن رہی، تھرکنا شروع ہو جاتے، کیوں ہوتے؟ وہ آدمی کی وہ طبیعت، روح اس چیز کی، جس چیز کی عادت ڈالو آپ روح کو، اس چیز کی عادت پڑتی ہے۔ روح کا تعلق وہ ہے، وہی روح ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق ہے، اور یہ جسم کی وجہ سے انسان سب سے بڑا ضعیف بھی ہے، ہلو بھی ہے، ناتوان بھی ہے، سب کچھ ہے اس کا۔ تو جتنی دیر آپ زیادہ رہیں گے آپ کی روحانیت اتنی کمزور ہوگی، وسوسے پیدا ہوں گے، برائیوں کے راستے پر آپ جانے لگیں گے۔ یہ جو ہے ایک اندرونی بیماری کہہ رہا ہوں، ظاہری بیماری کہ ایک حکیم صاحب ہے وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جتنی دیر آپ کموڈ پر، خاص طور پر چونکہ یہاں پر ہم لوگ ویسٹرن یوز کرتے ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، جتنی دیر بیٹھیں گے اس سے آپ کو بواسیر کی بیماری ہونے کا زیادہ قوی اندیشہ اور گمان ہے، کیونکہ اس کے اندر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر جا رہی ہے غیر ارادی اور محسوس طریقے سے۔ تو جتنی دیر کے لیے آپ جانا ہے اتنی دیر جائیں، اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی قرآن کی آیت، کسی کا نام بھی نہ لیں۔ ہم تو دیکھیں بزرگان دین کو کہ وہ ہاتھ منہ کو رکھ کر کے جاتے، اور یا تو کپڑا بند کر کے ہاتھ منہ کو لگا لے کر جاتے، فوری طور پر فارغ ہونے کے بعد آ جایا کرتے۔ تو اب اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسنون طریقہ کہہ رہا ہوں میں کہ نیت کر لیں۔ فرض یا واجب نہیں ہے نیت کرنا۔ احناف کے پاس کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات سے مراد یہ ہے، انما الاعمال بالنیات سے مراد ثواب کی نیت۔ تو ثواب کی نیت، آدمی جب نیت کرتا ہے تو وہ عمل کا ثواب ملا کرتا ہے۔ ثواب کب ملتا ہے؟ جب نیت کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ، وہ عمل کے ساتھ اس کی نیت جب دونوں مل جائے، زبان اور دل مل جائے، تو اس کو مکمل ثواب ملا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کام کرے تو نیت کرے۔ نماز ہے، نماز سے پہلے نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر آدمی زبان سے نیت کر لیتا ہے تو اس کا دل اور زبان ایک اقرار کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتی ہے۔ نیت کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور اس کے بعد کیا ہے کہ دونوں پونچوں کو، دونوں ہاتھوں کو، یہ پونچوں تک ہاتھ دھو لے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ آئندہ ہم درس میں، آئندہ نشست میں کریں گے۔ تو دونوں ہاتھوں کو پونچوں کے ساتھ دھو لیں۔ نیت، دونوں ہاتھوں کو پونچوں کے ساتھ دھوئے، پھر اس کے بعد دونوں شرمگاہوں کے مقامات کو دھوئے۔ دونوں شرمگاہوں کے، چاہے ناپاکی ہو یا نہ ہو، مسنون طریقہ بتا رہا ہوں کہ دونوں شرمگاہوں کے دونوں مقامات کو دھو لیں۔ کہیں اگر نجاست ہے لگی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وضو کر لے۔ چوتھی چیز ہے کہ وضو کر لے۔ ابتدا میں وضو کر لے گا تو آدمی اگر وضو کی حاجت، چونکہ اس کا ثواب اضافہ، نیت کا ثواب بھی مل جائے گا، پھر وضو کا ثواب بھی مل جائے گا، غسل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں حمام وغیرہ میں نہاتے کرتے ہیں تو پیر دیکھا نہیں کرتے، پیروں پر چھینٹے اچھلتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہم، یا پانی ٹھہرتا ہے جہاں پر حمام وغیرہ میں، تو ایسی صورتحال میں وضو سارا کر لے، پیر نہ دھوئے۔ جب بعد میں جب نکل رہے ہیں حمام وغیرہ سے تو اس وقت پیر دھو لیا جا سکتا ہے۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مٹی وغیرہ کوئی چیز استعمال فرمایا کرتے ہیں، مٹی وغیرہ کے ذریعے سے کوئی جسم کو صفائیت کے لیے، اب آج کل آپ کے پاس صابن ہے یا شیمپو وغیرہ ہے، اس کا استعمال کر لیتے ہیں، یا کئی خواتین وغیرہ سندل کی کا جو پاؤڈر وغیرہ ہوا کرتا تھا اس قسم کا ایک پاؤڈر استعمال کیا کرتی تھی، جس کو ہم ابیر بھی کہتے ہیں، ابیر وغیرہ، جو اکثر ہم یہ سمجھتے یہ چیزیں بیری کے پتے سے نہایا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے بیری کا پتا وہ تو صرف مرحومین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جائز نہیں، جبکہ بہت اچھی چیز ہے، کئی بیماریوں کی اس میں شفا ہے، بیری کے پتے میں کئی بیماریوں کی شفا ہے، استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بالوں کو کی تر تک پانی پہنچائے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ان کی چوٹیاں بڑی ہوتی ہے تو پانی اندر تک سرایت نہیں کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسنون طریقے میں یہ ہے کہ سیدھے مونڈے پر
دائیں پھر بائیں دونوں مونڈوں پر ایک کے بعد ایک 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد سارے جسم پر دونوں ہاتھوں سے مل کر کے پھر پانی بہائے۔ اور جو اعضاء جہاں پر خصوصیت کے ساتھ پانی کے نہ پہنچنے کا خدشہ ہے، جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ بغلوں کے اندر آپ پانی اوپر سے شاور سے ڈالیں گے تو پانی نہیں بہے گا، تو آپ کو اس کو ہاتھ سے مل کر کے اندر پہنچانا پڑے گا۔ گھٹنوں کے نیچے ہیں یا کمر کے درمیانی حصہ ہے، تو یہ وہ مقامات ہے جہاں آسانی سے کان کا حصہ ہے، کان کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، مگر یہ جو ظاہری طور پر یہ جو آپ کی لائننگ وغیرہ ہے اس میں پانی صاف پہنچنا، جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہا کان آپ کا، یہاں پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ آنکھ کے اندر نہیں بلکہ یہ آنکھ کے کوروں میں، آنکھ کے کوروں تک پہنچنا، یہ کان کے پیچھے ہے، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر آسانی سے پانی نہیں پہنچتا، تو ان مقامات پر پانی کا ہر مقام پر پہنچانا ضروری ہے، جس سارے جسم کو ایک مرتبہ مل کر ایک مرتبہ جسم پر سارے جسم پر پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ 2 اور تیسری مرتبہ بھی بہانا چاہتا ہے تو یہ اجازت ہے، مگر اس میں اسراف ہونے کا اندیشہ ہو تو ویسی صورت میں اس سے احتیاط کیا کریں۔ تو یہ ایک غسل کے فرائض، غسل کب فرض ہے، واجب ہے، سنت، فرض کفایہ، مستحب، یہ 5 چیزیں ہم نے بیان کی کہ غسل کب فرض ہے۔ دیکھیے، جب منی کے خارج ہونے پر، احتلام کی صورت میں، ودی کی صورت میں، حیض کی صورت میں، نفاس کی صورت میں، یہ فرض ہو گیا۔ فرض کفایہ میت کو غسل دینا۔ واجب کب ہے؟ جب کوئی کافر ناپاک اسلام کی طرف آ رہا ہے تو غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ سنت کی میں نے کچھ اس کی مثالیں دی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر جمعے کے دن، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، احرام یا حج وغیرہ کو جاتے وقت، احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کے دن، عرفات کو جانے سے پہلے۔ مستحبات میں شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، شب عرفہ ہو گئی، سورج چاند گہن کی نمازوں کے لیے، مسجد حرام کو جاتے وقت، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے، یا طواف زیارت کو جاتے وقت، یا صلاۃ الاستسقاء کے لیے جاتے وقت، نئے کپڑے پہنتے وقت، یہ مستحب ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ذکر کیا کہ فرائض کیا ہے۔ 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے جسم پر پانی بہانا۔ اس کے علاوہ ہم نے غسل کا سنت طریقہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو چیزیں ہوگی ہم اس میں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ جو حضرات اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو بلا جھجک بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں۔ کیا کلی 3 بار کرنی چاہیے، 3 بار کرنی چاہیے، کلی ہو یا ناک میں پانی چڑھانا ہو، 3 بار کرنا سنت ہے، 1 بار کرنا فرض ہے، 1 بار کرنا فرض ہے، 3 بار کرنا سنت ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر نارمل غسل میں اگر آپ جیسا ڈیلی روٹین اگر آپ نہا رہے ہیں اس وقت اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کرنے پر سنت کام سنت طریقے سے کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہ کر کے اگر غسل میں تو جب فرض ہے، فرض غسل میں تو کرنا ہی کرنا ہے، سنت غسل میں اگر آپ نہ بھی کرتے ہیں تو اس پر گناہ نہیں ہے، مگر کرنے پر ثواب ملے گا۔ یہ جو احکام ذکر کے ہے، اگر ذاکر کو کنٹرول نہیں ہے اور ذکر ہو جاتا ہے تو اچھا، اگر آدمی احتلام ہو گیا ہے، ذکر میں جو ہے، اچھا تو آدمی کے ہاتھ میں اگر نہیں ہے، زبان سے نہ کرے، حکم زبان کا ہے، زبان سے ذکر نہ کرے۔ اگر دل کسی کا جاری ہے تو اس پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو زبان سے نہ کرے، زبان سے زور سے نہ کرے۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو قلبی طور پر آہستگی کے ساتھ ہو رہا ہے، زبان سے ادا نہ کرے، وہ کافی ہے۔ اور دونوں مقام، ایک تو حمام بعض جگہ الگ ہوتے ہیں جو جی پانی نہانے کے لیے یا اس کے لیے، اور ایک بیت الخلا ہے، جی دونوں کے لیے مقامات ہے یا احکام ہے یا نہیں، دونوں کے بہتر یہ ہے کہ دونوں میں احتیاط کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جہاں برہنہ ہوتا ہے وہاں پر جنات اور شیاطین اس کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں، تو لازمی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے میں غسل کے جو مسنون طریقے میں کہ قبلہ رخ نہ ٹھہرے، نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے، نہ چہرہ کرے غسل کرتے وقت بھی، جس طرح طہارت وغیرہ کے لیے ہم استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسی طرح، اور کوشش یہ کی جائے کہ مکمل برہنہ ہو کر غسل کرنے سے پرہیز کیا جائے، مکمل برہنہ ہو کر کے غسل کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اب کم سے کم اپنی شرمگاہ کو کسی کپڑے سے یا کوئی انڈر ویئر وغیرہ کے ذریعے سے چھپا کر کے نہایا جائے، یہ ایک مستحب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ تو جو حکم ہے طہارت حمام ہو یا ٹوائلٹ ہو، دونوں کے لیے وہی حکم رہے گا، مگر ناپاکی
ٹوائلٹ کی بنسبت حمام میں تھوڑا کم ہوگی، مگر بہتر ہے کہ دونوں جگہ بھی کسی قسم کا ذکر کرنے سے احتیاط کیا جائے۔ جو